برسوں میں تھی، ان کو سب سے بڑی تکلیف، ان کو سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ ان کو کرسی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ عمران خان جس اس وقت ذہنی کیفیت کا شکار ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا شخص کہ پاکستان کو اس وقت سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت انٹرنل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور ایکسٹرنلی بھی اس کو دنیا کے اندر اچھا مقام بنانے کی ضرورت ہے۔ میں اس شخص کو غدار اس لیے لیبل نہیں کروں گی کیونکہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اس سے حب الوطنی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ وہ پے در پے جو بھی بات کرتا ہے وہ صرف میں کی رٹ لگاتا ہے اور لوگوں کو اکسا رہا ہے، لوگوں کو ایک جو جسے فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں بہت افسوسناک ہے، کیونکہ جو شخص خود ایک اہم عہدے پر فائز رہا پاکستان کے اندر، اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں سمجھتی ہوں بہت افسوسناک ہے، کیونکہ جو شخص خود ایک اہم عہدے پر فائز رہا پاکستان کے اندر، اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کسی بھی قسم کی الجھن یا پریشانی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب عمران خان کو جمہوری طریقے سے اقتدار سے باہر کیا گیا تو پاکستان کے حالات بہت خراب تھے، اس قدر خراب تھے کہ یہ ملک بڑی بدقسمتی سے جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے کہ بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے شری لنکا کا حال دیکھا ہے کیا ہوا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی سے۔ جو اعداد و شمار تھے اور جو پرفارمنس پچھلی حکومت کی تھی وہ اس قدر بری تھی کہ وہ بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ میرا خیال ہے پورا دن لگ جائے گا جب اعداد و شمار پر بات کی جائے، لیکن مقصد ہرگز لوگوں کو پریشان کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو پریشانیوں سے نکالا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اگر کوئی فیصلہ لیا جا رہا ہے تو یہ مشکل فیصلہ کیوں لینا پڑ رہا ہے، اس کے اثرات اگر لوگوں پر پڑیں گے تو اس کے پیش نظر ہم لوگوں کو کس طریقے سے ٹارگیٹڈ ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے حکومت کا، یہ کام نہیں ہوتا حکومت کا کہ پچھلی حکومت کو صرف برا بھلا کہا جائے اور اپنے دور حکومت میں کچھ نہ کیا جائے۔ تو یہ جو ہمیں ملبہ ملا ہے اس کو جھیلنا بھی پڑے گا، لازمی ہے، کیونکہ پاکستان کی خاطر ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت کے جو معاشی حالات ہیں ان کو کس طریقے سے ٹھیک کریں، جو کہ بدقسمتی سے جس حالت میں عمران خان نے پہنچائے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھے۔ 110 115 پر آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں جو ڈالر تھا وہ آ کر تقریباً 189 پر عمران نے چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس شخص نے اگریمنٹ کیا تھا، جو کبھی بھی اس نے ہمیں نہیں بتایا، اور ہم کہتے رہے کہ اس اگریمنٹ کے بارے میں اس کے خد و خال ہمیں بتائے تاکہ پتہ تو چلے کہ پاکستانی قوم کس اگریمنٹ میں داخل ہوئی ہے، لیکن جو دستخط جس اگریمنٹ ان شرائط پر عمران خان نے کیے وہ بہت زیادہ خراب اور خطرناک تھے پاکستان کے لیے۔ اور حالت یہ ہے کہ وہاں تو اگریمنٹ سائن کر کے آ گیا پورے پاکستان کے بہاف پر، لیکن یہاں اس نے اس اگریمنٹ کو فالو نہیں کیا، جس کے نتیجے میں یقیناً بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ہمیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے باوجود کرٹیسزم کے انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ جی میں وہی کام کروں جس کے ذریعے جو معیشت ہے وہ بہتر ٹریک پہ آ سکے۔ اس میں ان کو کرٹیسزم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو اعتماد میں لے کر میڈیا کے توسط سے پارلیمنٹ کے اندر، کیبنٹ کے اندر وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بالکل مشکل فیصلے لینے پڑے ہیں اس حکومت کو، اور وہ لینے اس لیے بھی پڑے ہیں کیونکہ 4 برسوں میں کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا جس سے کہ معیشت سٹیبلائز ہو سکے۔ لفاظی بہت کی گئی ہے، اب بھی لفاظی کی جا رہی ہے۔ 4 برسوں کا اپنا اقتدار، اس کا کوئی حساب کتاب عمران نہیں دے رہا۔ وہ صرف جب وہ اقتدار میں تھا تب بھی وہ کہتا تھا کہ پچھلی حکومتیں چور تھی، ڈاکو تھی، اب وہ اقتدار سے باہر ہے تب وہ کہہ رہا ہے یہ حکومت چور ہے۔ ارے بھائی تم اپنے 4 برسوں کا حساب دو۔ میں آپ کے توسط سے آج عمران خان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ پچھلے 4 برسوں میں تم نے بطور وزیر اعظم پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی جو ایک پرسیپشن دنیا میں ہے اس کے لیے کیا کیا؟
اس شخص کو یہ بتانا چاہیے، اس شخص کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی گورنمنٹ سے منسلک جو اتنے اسکینڈل سامنے آئے ہیں جن کو شاید یہ حکومت اتنا اجاگر کر بھی نہیں رہی کیونکہ یہ اپنے کام پہ فوکس کر رہی ہے، یہ شخص یہ بتائے کہ ان اسکینڈلز کے حوالے سے یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے ڈیڈیکیٹڈ پریس کانفرنس ایک فرح نامی خاتون کے لیے کر دی، کیا یہ شیوا دیتا ہے سابق وزیر اعظم کو کہ وہ ایک انڈیویجول کے لیے اور اس کی دفاع کے لیے ایک پریس کانفرنس کرے؟ ہرگز نہیں۔ وزیر اعظم کی پوزیشن پہ فائز شخص کو تو یہ چاہیے کہ وہ آ کر بتائے کہ ہر شعبے میں اس کے دور حکومت میں کیا کام ہوا۔ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنا چاہ رہا تھا، وہ تو کہتا تھا کہ فلانے ملک کا شخص جو ہے وہ سائیکل پہ پارلیمنٹ جاتا ہے اور اس کو ہیلی کاپٹر سے اترنا گوارا نہیں ہوا پچھلے 4 برسوں میں، اور آج اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو خیر ہے، پاکستان کا سسٹم چل سکتا ہے، ورنہ پاکستان میں مارشل لا آ جانی چاہیے۔ یہ انقلاب ہے اس شخص کا، یہ ریولوشنری تھنکنگ ہے اس کی، جو کرسی سے چپک کے بیٹھنا چاہ رہا ہے۔ پنجاب کے اندر جہاں 11 کروڑ عوام بستی ہے، جس طریقے کا وزیر اعلیٰ اس شخص نے دیا وہ آپ سب کے سامنے، ہم تو 4 برسوں سے یہ کہتے رہے کہ پنجاب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جب وہاں چینج آتا ہے تو یہ شخص وہاں سازش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سازش کے نتیجے میں عدالتیں اسے کہتی ہیں کہ یہ تمہاری سازش ناکام ہے، تم جاؤ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرو، اور تب وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے صرف یہ کہوں گی کہ پاکستان متحمل نہیں ہے اس طرح کے انتشار کا۔ پاکستان کو اس وقت بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی لیڈرشپ ہے عمران خان کی شکل میں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اگر تنقید بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ تنقید ایکیڈیمکلی کرے۔ جب وہ حکومت میں تھا تب بھی وہ اس طرح کی بیان بازیاں کرتا تھا، چلاتا تھا، چیختا تھا۔ اب وہ حکومت سے باہر ہے تب بھی وہ چیخم چلا جاری ہے، لیکن صرف اس لیے کیونکہ اس کو اقتدار کا غم ستا رہا ہے، اس کو اقتدار میں آنا ہے۔ وہ اداروں سے رجوع کر رہا ہے کہ مجھے اقتدار میں لاؤ ورنہ تم برے ہو، اور نیوٹرل کا انہیں تانا دیا جا رہا ہے۔ جب وہ کانسٹیٹیوشنل رول ادا کر رہے ہیں تو ان کو کنٹروورشل رول کرنے پر وہ اکسا رہا ہے، ان کو کنٹروورسیز میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ وہ جب اقتدار میں نہیں تھا، آپ کو یاد ہے جب دھرنے کی وہ کر رہا تھا تمام تر کوشش، تو تب بھی وہ امپائر کی انگلی کی بات کرتا تھا۔ حکومت میں آ کر تو وہ کہتا تھا کہ یہ فلانے ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ بیسٹ ہے، لیکن جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو ادارے کے ہیڈز بھی برے ہو گئے، ادارے بھی نیوٹرل ہو کے گنہگار ہو گئے۔ اب وہ ان کو اسی گناہ کو کرنے کی جو ہے وہ اس پر سازش کر رہا ہے یا اس کو اکسا رہا ہے کہ تم وہ گناہ کرو دوبارہ سے جس کے لیے جو تمہیں نہیں کرنا۔ آئین کے مطابق ادارے کو جو کام نہیں کرنا وہ ادارے کو وہ کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے، ان کو اس پر ضد کر رہا ہے۔ تو ایک ضدی شخص بنا ہوا ہے اس وقت عمران خان۔ بہرحال ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس ملک میں، جہاں اس ملک کو بہت ساری اور کام کرنے، اس حکومت کو بہت سارے اور کام کرنے۔ میں نے جس طریقے سے کہا کہ بڑے مشکل ترین حالات میں موجودہ حکومت کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی پڑ رہی ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سے حکومت ملی ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے پچھلا گند سمیٹیں اور آگے کی جو ملک کی سمت ہے اس کو ٹھیک کریں۔ اور اسی سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کی میٹنگز بھی جو ہے وہ متواتر ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری وہ میٹنگز بھی لے رہے ہیں اور وزٹس بھی کر رہے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ ملک کو صحیح سمت میں آگے لے کر جایا جائے، جو کہ پچھلے 4 برسوں میں نہیں ہوا۔ جو سمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ میں اس وقت کیونکہ پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کے حوالے سے بھی آپ سے ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن بجٹ کے بعد ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کو جاری رکھوں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت نے جو ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کی جو منسٹری ہے اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس میں اضافہ کیا ہے، اور اس وقت جو اضافہ ہے وہ تقریباً 43% ہوا ہے اس منسٹری کی، اور اس منسٹری کی جو ٹوٹل ایلوکیشن ہے وہ
372.32 بلین ہے. یہ میں آپ کو ابھی کی ایلوکیشن بتا رہی ہوں جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلی ایلوکیشن سے. 372.32 بلین 372.32 ارب جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلے بجٹ سے. اس بجٹ کے اندر جو خاص آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موسٹ سکسیسفل پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا پاکستان کے اندر، اور بلکہ ایشیا میں یہ سب سے مضبوط اور کامیاب پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا. اس کے لیے جی جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ 45.6% بڑھائی گئی ہے، اور اب یہ ایلوکیشن 364 بلین ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. اسی طرح بیت المال میں بھی اضافہ کیا گیا اور اب 6 ارب بیت المال کا بجٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 8 ملین لوگ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد لے رہے ہیں، اور یہ 8 ملین وہ گھرانے ہیں جو غریب ترین گھرانے ہیں. ہمارا اس بجٹ کے اندر یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ہم 9 ملین کا نمبر ٹچ کریں، یعنی کہ 90 لاکھ، اور اگلے برس ہم چاہیں گے کہ یہ فگر 10 ملین ہو جائے. تو ہم اسی طرف اب بڑھ رہے ہیں، اور یہی ہماری بجٹ ایلوکیشنز جو ہیں فوکس ہمارا اسی جانب ہے. اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو بے نظیر تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے اس میں چونکہ 5 ملین بچے جو ہیں اس پروگرام کا حصہ ویسے ہی تھے، لیکن اس برس جو فائنینشیل ایئر کی ایلوکیشن کی گئی ہے اس میں 3 ملین اضافی بچے شامل کیے جائیں گے، اور یہ ایلوکیشن بھی جو ہے وہ 20 ارب سے بڑھ کر تقریباً 36 ارب ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ بے نظیر نشو و نما پروگرام جو ہے اس کے اندر بھی اب اس بجٹ ایلوکیشن کے بعد پاکستان کے تمام اضلاع کے اندر بے نظیر نشو و نما سینٹر قائم کیے جائیں گے، جو کہ اس سے قبل